Starting with the name of Almighty Allah, who is most kind and most merciful. In accounting lecture, today we are going to study in chapter number 3, procedure of finding debit and credit. So what is the procedure or what is the method of finding out debit and credit in a transaction? How we can find out in a transaction डेबिट एंड क्रेडिट. ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? प्रोसीजर ऑफ फाइंडिंग डेबिट एंड क्रेडिट. तरीकाकार कि क्या तरीकाकार है कि एक बिजनेस के ट्रांजैक्शन में हम डेबिट और क्रेडिट को किस तरह फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, सो इफ वी आर गिवन अ बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड वी वांट टू फाइंड आउट द अकाउंट्स टू बी debited and the accounts to be credited in that particular transaction, we have to follow some steps. Number first is what? So this is step number first. So these are steps, and the steps are about what? The steps are about to find out the debit and credit in a transaction. ठीक है कि हम किस तरह जो है एक बिजनेस ट्रांजैक्शन में डेबिट और क्रेडिट को फाइंड आउट करेंगे. सो इसके लिए कुछ स्टेप्स है. ठीक है, हम वो स्टेप्स फॉलो करेंगे तो तब जो है हम डेबिट और क्रेडिट को फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, नंबर फर्स्ट स्टेप क्या है? एनालाइज द ट्रांजैक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें? उस ट्रांजैक्शन को एनालाइज करें, उसको एग्जामिन करें. ठीक है, उसको देखिए एंड फाइंड आउट द टू और मोर अकाउंट्स इन्वॉल्व इन दैट ट्रांजैक्शन. जब आप एनालाइज करेंगे, एग्जामिन करेंगे एक बिजनेस ट्रांजैक्शन को, ठीक है, तो आप क्या फाइंड आउट करें? फाइंड आउट द टू और मोर अकाउंट्स. तो आप जो है उसमें दो या दो से ज्यादा अकाउंट्स उस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होंगे. ठीक है, तो आप उन अकाउंट्स को क्या करें? फाइंड आउट करें. ठीक है, नंबर सेकंड स्टेप क्या है? नंबर सेकंड स्टेप इज अच्छा, तो ये है सेकंड स्टेप. द सेकंड स्टेप इज द अकाउंट्स सो फाउंड आर क्लासिफाइड इनटू. जब आप दो या दो से ज्यादा अकाउंट्स को फाइंड आउट करेंगे एक बिजनेस के ट्रांजैक्शन में, तो फिर वो आप क्या करें? उसको क्लासिफाई करें, उसका दर्जाबंदी करें. ठीक है, कि वो जो टू या मोर अकाउंट्स है जो आपने फाइंड आउट किया है, ठीक है, वो एसेट्स से रिलेटेड है या वो लायबिलिटीज के अकाउंट्स है या वो रेवेन्यू के अकाउंट्स है या एक्सपेंसेस के अकाउंट है या कैपिटल अकाउंट है. ठीक है, तो सेकंड स्टेप क्या आ गया? सेकंड स्टेप ये आ गया कि आपने जो दो या दो से ज्यादा अकाउंट्स को फाइंड आउट किया है उसको आप क्लासिफाई करें कि वो दो अकाउंट्स जो है वो किस अकाउंट से ताल्लुक रखता है, एसेट से, लायबिलिटीज से, रेवेन्यू से, एक्सपेंसेस से या कैपिटल से. ठीक है, इसके बाद हमारा आता है स्टेप नंबर 3. तो स्टेप नंबर 3 क्या है? नंबर 3 स्टेप है find out which account is increasing and which account is decreasing. जब आपने स्टेप नंबर फर्स्ट में दो अकाउंट्स फाइंड आउट किए, ठीक है, उसके बाद आपने उसका क्लासिफिकेशन किया कि ये एसेट्स है या रेवेन्यू है या एक्सपेंसेस है. ठीक है, मिसाल के तौर पर, तो उसके बाद आप फर्दर थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप ये है फाइंड आउट व्हिच अकाउंट इज इंक्रीजिंग एंड व्हिच अकाउंट इज डिक्रीजिंग. फिर आप इन स्टेप नंबर 2 में जो अकाउंट्स है, ठीक है, जो आपने फाइंड आउट किया है, इसमें आप देख ले
کہ جو دو اکاؤنٹس میرے پاس آ رہا ہے اس ٹرانزیکشن میں, ٹھیک ہے, یہ اس میں سے کون سا اکاؤنٹ جو ہے انکریز ہو رہا ہے اور کون سا اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈیکریز ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا اسٹیپ نمبر 3. تو لاسٹ اسٹیپ جو ہے, فورتھ نمبر اسٹیپ جو ہے وہ کیا ہے, اپلائی the rules of debit and credit, ٹھیک ہے. نمبر 4 اسٹیپ جو ہے وہ ہے اپلائی the rules of debit and credit, ٹھیک ہے. جب آپ نے اکاؤنٹس کو فائنڈ آؤٹ کیا, پھر آپ نے اس میں دیکھ لیا کہ اس میں یہ اکاؤنٹ جو ہے انکریز ہو رہا ہے اور اس میں یہ ڈیکریز ہو رہا ہے. اس کے بعد آپ کیا کریں, اپلائی the rules of debit and credit. جو گولڈن رولز ہے ڈیبٹ اور کریڈٹ کا وہ آپ ان پہ کیا کریں, ان پہ اپلائی کریں, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر میں ایک ٹرانزیکشن لکھ لیتا ہوں, مثال کے طور پر, ٹھیک ہے. یہ ایک ٹرانزیکشن ہے, ٹرانزیکشن ایگزامپلز ہے, ٹھیک ہے. پرچیزڈ فرنیچر فار کیش ₹50,000. تو یہ ایک کیا ہے, یہ ایک بزنس ٹرانزیکشن ہے, ٹھیک ہے. تو نمبر فرسٹ اسٹیپ اس میں کیا ہے, انالائز دی ٹرانزیکشن اینڈ فائنڈ آؤٹ دی ٹو اور مور اکاؤنٹس انوالوڈ ان دی ٹرانزیکشن, ٹھیک ہے. تو آپ اس ٹرانزیکشن کو فرسٹ آف آل کیا کریں, انالائز کریں اور اس میں فائنڈ آؤٹ کریں کہ کون سے وہ دو یا دو سے زیادہ اکاؤنٹس جو ہے وہ اس میں انوالو ہے, ٹھیک ہے. تو ہم اس کو, میں نے اس کو انالائز کیا سپوز, تو اس میں نے دو اکاؤنٹس کو کیا کیا, فائنڈ آؤٹ کیا. ایک ہے کیا, ایک ہے فرنیچر, ایک ہے فرنیچر اور دوسرا کیا ہے, وہ ہے کیش ₹50,000, ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے, یہ ہے کیش. تو یہ میرے فرسٹ اسٹیپ جو ہے اس میں اپلائی کیا, ٹھیک ہے. نمبر سیکنڈ اسٹیپ کیا کہتا ہے, the accounts so found are classified into assets, liabilities, revenue, expenses یا capital, ٹھیک ہے. جو دو اکاؤنٹس آپ نے فائنڈ آؤٹ کیے, ٹھیک ہے, اس کو آپ کلاسیفائی کریں, ٹھیک ہے. مثلا فرنیچر جو ہے یہ کیا ہے, یہ ایسٹس ہے, لائبلٹی ہے, ریونیو ہے, ایکسپنس ہے یا کیپٹل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیش جو ہے یہ کیا ہے, یہ ایسٹس ہے, لائبلٹی ہے, ریونیو ہے, کون سی اکاؤنٹس ہے, ٹھیک ہے. تو اگر ہم اس ٹرانزیکشن کو دیکھتے ہیں تو اس میں کیش جو ہے یہ بھی ایسٹس ہے, ٹھیک ہے, یہ کیا ہے, یہ بھی ایسٹس ہے. اور فرنیچر جو ہے یہ بھی کیا ہے, یہ بھی ایسٹس ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں دونوں کے دونوں اکاؤنٹس کیا ہے, یہ ایسٹس ہے. تو میں نے کیا کیا, میں نے کلاسیفائی کیا ہے, ٹھیک ہے. تھرڈ نمبر اسٹیپ کیا ہے, فائنڈ آؤٹ which account is increasing and which account is decreasing, ٹھیک ہے. تو اب اس میں دیکھ لیں کہ اس میں جو ہے کون سا وہ اکاؤنٹ ہے, ٹھیک ہے. اس میں ہم نے فائنڈ آؤٹ کیے ہیں 2 اکاؤنٹس, ایک جو ہے فرنیچر ہے اور دوسرا کیش ہے. کیش بھی ایسٹس ہے اور فرنیچر بھی ایسٹس ہے, ٹھیک ہے. تو اب اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں اسٹیپ نمبر 3 میں کہ اس میں کون سا اکاؤنٹ جو ہے وہ انکریز ہو رہا ہے اور کون سا اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈیکریز ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. پرچیز فرنیچر فار کیش, ہم نے فرنیچر کو کیش پہ پرچیز کیا تو فرنیچر ہمارے پاس آ گیا, ٹھیک ہے. تو فرنیچر میں کیا ہو گیا, فرنیچر میں اضافہ ہو گیا, ٹھیک ہے. تو فرنیچر از انکریزنگ اور فرنیچر کے اگینسٹ ہم نے کیا پے کیا, ہم نے کیش پے کیا, ٹھیک ہے. تو کیش ہم سے جا رہا ہے, تو فرنیچر کیا ہو رہا ہے, ایسٹس ہے, یہ انکریز ہو رہا ہے, یہ انکریز ہو رہا ہے. اور کیش جو ہے یہ بھی ایسٹس ہے, یہ ڈیکریز ہو رہا ہے, یہ ڈیکریز ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. سو یہ تھا کیا, یہ تھا اسٹیپ نمبر 3. اور آخر میں اسٹیپ نمبر 4 کیا ہے, اپلائی دی رولز آف ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ. جب آپ نے دو اکاؤنٹس کو فائنڈ آؤٹ کیا, اس کو آپ نے کلاسیفائی کیا, اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ کون سا انکریز ہو رہا ہے, کون سا ڈیکریز ہو رہا ہے. تو پھر اس کے بعد اپلائی دی رولز آف ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ. تو ڈیبٹ اور کریڈٹ کے رولز جو ہے وہ ہم نے پڑھے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ آپ اس پہ اپلائی کریں, ٹھیک ہے. تو ہم نے کیا پرچیز کیا, فرنیچر. فرنیچر ایسٹس ہے اور جب ایسٹس میں انکریز ہو رہا ہے تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں, اس کو ہم ڈیبٹ کرتے ہیں.
तो फर्नीचर अकाउंट को क्या करे, डेबिट करे, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करे, कितने अमाउंट्स के साथ, 50,000 अमाउंट के साथ, ठीक है, ये इंक्रीज हो रहा है। और टू कैश अकाउंट को क्या करे, क्रेडिट करे, कैश अकाउंट को क्रेडिट करे क्योंकि कैश आप से जा रहा है, ठीक है, कैश डिक्रीज हो रहा है। तो इट वाज व्हाट, इट वाज द प्रोसीजर ऑफ फाइंडिंग आउट डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है, कि किस तरह हम एक बिजनेस ट्रांजैक्शन में 2 या मोर अकाउंट्स को फाइंड आउट करते हैं, फिर उसको हम क्लासिफाई करते हैं और फिर उसमें हम देखते हैं कि कौन सा अकाउंट इसमें इंक्रीज हो रहा है और इसमें डिक्रीज हो रहा है, और फिर आखिर में हम अप्लाई करते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। तो इसके बाद कुछ प्रैक्टिकल ट्रांजैक्शन हम करते हैं ताकि आप लोगों के जहन में क्या समझ आ जाए। ये जो प्रोसीजर हमने पढ़ा, ठीक है, फाइंडिंग आउट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का, ठीक है, ताकि ये हमारे जहन में क्या हो जाए, बैठ जाए, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टडी सम ट्रांजैक्शन एंड वांट टू फाइंड आउट द डेबिट एंड क्रेडिट इन दिस ट्रांजैक्शन, ठीक है। मिसाल के तौर पर नंबर फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, नंबर फर्स्ट ट्रांजैक्शन है Ali started business with a cash 50,000, ठीक है। अली ने क्या किया, अली ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, कितने अमाउंट के साथ, 50,000 रुपीस के साथ, ठीक है। तो आप इस बिजनेस ट्रांजैक्शन को आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें, एनालाइज करें और इसमें 2 से ज्यादा अकाउंट जो है उसको फाइंड आउट करें, ठीक है। तो इसमें नंबर फर्स्ट क्या है, इसमें नंबर फर्स्ट जो है वो है कैश, इसमें कैश आता है, ठीक है, क्योंकि अली ने बिजनेस में कैश लाया, ठीक है, उसने कैश इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में। और दूसरा अकाउंट जो इन्वॉल्व है वो है अली का कैपिटल, ठीक है, अली का सरमाया है। तो कैपिटल क्या है, ये ऑनर इक्विटी है, और कैश क्या है, ये एसेट्स है। तो हमने इसको क्लासिफाई किया एसेट्स और ऑनर इक्विटी या कैपिटल में, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखते हैं हम कि इसमें कौन सा इंक्रीज हो रहा है अकाउंट और कौन सा अकाउंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो कैश जब वो बिजनेस में लाता है तो डेफिनेटली कैश इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो कैश एसेट्स है तो एसेट इज इंक्रीजिंग, और कैपिटल जो है सरमाया अली का, ये भी क्या है, ये कैपिटल है, ऑनर इक्विटी है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अब इस पे अप्लाई करें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का, ठीक है। अगर मैं इसको इस बिजनेस ट्रांजैक्शन को टी शेयर के अकाउंट में लिख दूं तो हम इस तरह लिख सकते हैं कैश अकाउंट और नंबर सेकंड कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये डेबिट साइड है और ये जो है ये क्रेडिट साइड है, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट साइड। तो कैश क्या है, कैश एसेट्स है, ये इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज इन एसेट्स अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो आप डेबिट कॉलम में 50,000 रुपीस को क्या करें, एंटर करें। इसके बाद जो है कैपिटल है, तो ऑनर का कैपिटल जो है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज इन कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, ठीक है। तो जब ऑनर की कैपिटल में इंक्रीज होता है तो हम इसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो 50,000 को हमने क्रेडिट किया, तो कैश हमने डेबिट किया 50,000 और कैपिटल हमने क्रेडिट किया, ठीक है। इसके बाद मिसाल के तौर पर मैं सेकंड ट्रांजैक्शन लिख देता हूं, परचेज गुड्स फॉर कैश RS 20,000, परचेज गुड्स फॉर कैश RS 20,000, 20,000 रुपीस के गुड्स हमने क्या किए, परचेज किए। तो ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है, इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें एक परचेज गुड्स आ रहे हैं, ठीक है। तो एक परचेज अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है और दूसरा क्या इन्वॉल्व है, कैश अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है। तो इसको हम क्लासिफाई करते हैं, कैश जो है ये क्या है, ये एसेट्स है, और परचेजेस अकाउंट जो है ये एक्सपेंस है, ठीक है। तो परचेजेस एक्सपेंस जो है ये इंक्रीज हो रहे हैं और कैश जो है ये एसेट्स है ये डिक्रीज हो रहा है।
ٹھیک ہے, ہم پرچیز کر رہے ہیں, پرچیز آتے ہیں, ایکسپینسز ہمارا زیادہ ہو رہا ہے اور کیش ہم سے جا رہا ہے, تو کیش از ڈیکریزنگ. ٹھیک ہے, تو مثال کے طور پر میں اس کو ٹی شیپ اکاؤنٹ میں لکھ دیتا ہوں, پرچیزز اکاؤنٹ, اور نمبر سیکنڈ کیش اکاؤنٹ. ٹھیک ہے, تو پرچیزز جو ہے انکریز ہو رہے ہیں, تو پرچیزز کیا ہے, یہ ایکسپنس ہے. انکریز ان ایکسپنس اکاؤنٹ ول بی ڈیبٹڈ. 20,000 پرچیزز کو آپ کیا کریں, ڈیبٹ کریں, یہ ڈیبٹ سائڈ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ کیش اکاؤنٹ ہے, تو اگینسٹ دیز پرچیزز وی آر پیئنگ کیش. ٹھیک ہے, ان پرچیزز کے اگینسٹ ہم کیا پے کر رہے ہیں, ان پرچیزز کے اگینسٹ ہم کیش پے کر رہے ہیں. تو کیش از ڈیکریزنگ 20,000, تو کریڈٹ سائڈ پر آپ لکھ دیں 20,000 روپیز کیش. ٹھیک ہے, تو پرچیزز اکاؤنٹ ڈیبٹڈ اور کیش اکاؤنٹ از کریڈٹڈ. ٹھیک ہے, نمبر تھرڈ ٹرانزیکشن میں پاس کر دیتا ہوں. مثال کے طور پر paid salaries to staff is 5,000 rupees. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر ہم نے اسٹاف کو کیا پے کیا, ہم نے اسٹاف کو سیلریز پے کیے. ٹھیک ہے, تو اس میں کون سے ٹو اکاؤنٹس انوالو ہے, جب ہم سیلری پے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو کیش میں پے کرتے ہیں, تو ایک جو ہے سیلری اکاؤنٹ اس میں انوالو ہے, اور دوسرا جو ہے کیش اکاؤنٹ 5,000 روپیز اس میں انوالو ہے. ٹھیک ہے, تو سیلریز ایکسپنس ہے اور کیش جو ہے وہ ایسٹس ہے. ٹھیک ہے, تو ایکسپنسز کیا ہو رہے ہیں, جب آپ سیلری پے کرتے ہیں تو آپ ایکسپنسز میں اضافہ ہو رہا ہے, تو ایکسپنسز از انکریزنگ اینڈ کیش از ڈیکریزنگ. ٹھیک ہے, تو سیلریز کو آپ ڈیبٹ کریں گے اور کیش اکاؤنٹ کو آپ کریڈٹ کریں گے. ٹھیک ہے, تو سیلریز اکاؤنٹ میں بنا لیتا ہوں سیلریز اکاؤنٹ. ٹھیک ہے, تو یہ ڈیبٹ سائڈ ہے, تو سیلریز کو میں ڈیبٹ کر لوں گا 5,000 روپیز کے ساتھ. ٹھیک ہے, اور کیش اکاؤنٹ جو ہے یہ کیش لیجر ہے. ٹھیک ہے, کیش اکاؤنٹ ہے, تو کیش کو میں ڈیکریز کر لوں گا 5,000 روپیز کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو سیلریز ول بی ڈیبٹڈ اینڈ کیش اکاؤنٹ ول بی کریڈٹڈ. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں ایک اور ٹرانزیکشن لکھ دیتا ہوں, نمبر 4. مثال کے طور پر sold goods to Ali on account is 2,000 rupees. ہم نے علی کو گڈس سیل کیے. ٹھیک ہے, کتنے اماؤنٹ کے ساتھ, 20,000 روپیز کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو اس میں کون سے ٹو اکاؤنٹس جو ہے وہ انوالو ہے, اس میں ٹو اکاؤنٹس, ایک جو ہے سیلز انوالو ہے اور دوسرا جو ہے علی کا اکاؤنٹ ریسیویبل انوالو ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ اکاؤنٹس ہم جو ہے اس سے انکریز کریں گے. تو اکاؤنٹ ریسیویبل اکاؤنٹ جو ہے یہ ایسٹس ہے اور سیلز اکاؤنٹ جو ہے یہ ریونیو ہے. ٹھیک ہے, تو اکاؤنٹ ریسیویبل ایسٹس ہے, اس میں اضافہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم ڈیبٹ کریں گے, اور سیل جو ہے وہ ریونیو ہے, وہ بھی انکریز ہو رہا ہے, تو انکریز ان ریونیو اکاؤنٹ ول بی کریڈٹڈ. ٹھیک ہے, تو اس کو میں ٹی شیپ میں لکھ دیتا ہوں. مثال کے طور پر اکاؤنٹ ریسیویبل اکاؤنٹ ریسیویبل, یہ اکاؤنٹ ریسیویبل اکاؤنٹ ہے. ٹھیک ہے, اور دوسرا جو ہے وہ ہے سیلز اکاؤنٹ. ٹھیک ہے, وہ ہے سیلز اکاؤنٹ. تو ہم نے علی پہ گڈ سیل کیے. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس کیا آ گیا, اکاؤنٹ ریسیویبل آ گیا. اکاؤنٹ ریسیویبل ایسٹ ہے اور ایسٹ جو ہے انکریز ہو رہا ہے, تو انکریز ان ایسٹس اکاؤنٹ ول بی ڈیبٹڈ. ٹھیک ہے, 20,000 روپیز کو ہم ڈیبٹ کرتے ہیں, یہ اکاؤنٹ ہم ان سے ریسیو کریں گے. ٹھیک ہے, اور سیلز ریونیو ہے وہ بھی انکریز ہو رہا ہے, تو انکریز ان ریونیو اکاؤنٹ ول بی کریڈٹڈ. ٹھیک ہے, تو 2,000 اماؤنٹ کو میں کریڈٹ کر دوں گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں ایک اور ٹرانزیکشن لکھ دیتا ہوں. مثال کے طور پر نمبر 5 professional fee paid to lawyer. ہمارا ایک لائر ہے, اس نے ہمیں کچھ سروسز دی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے اس کو پیمنٹ کر دیا. مثال کے طور پر 25,000 کا ہم نے اس کو پیمنٹ کر دیا. ٹھیک ہے, تو پروفیشنل فی پیڈ ٹو لائر. ٹھیک ہے, ہم نے 25,000 کا جو پروفیشنل فی تھا ہمارے وکیل کا, ہم نے اس کا پیمنٹ کر دیا. ٹھیک ہے, تو اس میں کون سے ٹو اکاؤنٹس جو ہے وہ انوالو ہے, تو اس میں نمبر 1 کیا ہے, پروفیشنل فی انوالو ہے. ٹھیک ہے,
اور نمبر سیکنڈ کیا ہے, ہم نے اس کو کیش پے کیا, 25,000 روپیز ہم نے اس کو پے کیا. کیش کیا ہے, کیش ایسٹس ہے, ٹھیک ہے. اور پروفیشنل فی جو ہے یہ کیا ہے, یہ ایکسپینس ہے, ٹھیک ہے. تو پروفیشنل فی از انکریزنگ, ایکسپینسز آر انکریزنگ, so it professional fee will be debited, and cash is decreasing, cash account will be credited, ٹھیک ہے. so professional fee account ہے, مثال کے طور پر یہ account, ٹھیک ہے, یہ professional fee کا account ہے. تو professional fee expense ہے, یہ increase ہو رہا ہے, تو increase in expense will be debited. اور ہم نے اس کو cash پہ کیا, cash account, ٹھیک ہے. تو cash is decreasing, تو cash account will be credited 25,000 rupees, ٹھیک ہے. اچھا, so it was what? It was the complete procedure or process of finding out debit and credit, ٹھیک ہے. اگر ہمیں ایک بزنس ٹرانزیکشن دیا گیا ہو تو ہم اس میں کس طرح ڈیبٹ اور کریڈٹ کو فائنڈ آؤٹ کریں گے, اس کو ہم کس طرح کلاس آف اکاؤنٹ میں کلاسیفائی کریں گے, ٹھیک ہے. اور اس میں ہم کس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا اکاؤنٹ جو ہے انکریز ہو رہا ہے اور کون سا اکاؤنٹ ڈیکریز ہو رہا ہے. اس کے بعد اس پہ ہم امپلیمنٹ کریں گے the rules of debit and credit, ٹھیک ہے. So I tried my best to give you simple and comprehensive example so that you may learn it easily. So keep me in your prayers and hope you will understand it inshallah easily. Thank you.